السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ تمام اسٹوڈینٹس خیریت سے ہوں گے اور ایگزامز کی پریپریشن بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ تو آج کے اس لیکچر میں آپ سے ڈسکس کروں گا پیپر پریزنٹیشن فار ایگزام 2024 کہ کس طرح سے آپ ایگزامز میں فل مارکس حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ نے کویسچنز کو اٹیمپٹ کرنا ہے جس سے ایگزامینر جو چیکر ہے وہ متاثر ہو اور آپ کو فل مارکس دینے پر مجبور ہو جائے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ایک اسٹوڈنٹ کا بورڈ کا ہی ایک اسٹوڈنٹ ٹاپر ہے، اس کا جو 75 اس نے حاصل کی ہیں میتھ کے پیپر میں، تو اس کا پیپر میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور کس طرح سے اس نے اٹیمپٹ کیا ہے، سارا کچھ آج کے اس لیکچر میں آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا۔ تو یہ دیکھ لیں اس طرح سے اس نے سبجیکٹیو سٹارٹ کیا، دیکھ لو ماشاءاللہ کیسی اچھی پریزنٹیشن ہے۔ تو اس طرح سے آپ سٹوڈنٹس نے بھی جب پیپر سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہوگی سبجیکٹیو کی، بلیو مارکر کے ساتھ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور بلیک کے ساتھ اس کی انڈر لائن کر لینی ہے یا ڈیکوریشن جو بھی۔ تو اس طرح سے نیکسٹ آپ نے پھر سیکشن نمبر 1 لکھنا ہے، اگر 1 سٹارٹ کر رہے ہیں شارٹ کا پورشن تو آپ نے سیکشن نمبر 1 لکھ دینا اور اس طرح سے ہیڈنگ خوبصورت کر کے لکھ دینی ہے۔ نیکسٹ آپ جو کویسچن سٹارٹ کریں گے اس کویسچن کا نمبر لکھنا ہے آپ نے مارکر کے ساتھ ہیڈنگ بنا کر، درمیان میں جیسے یہ دیکھ لو تینوں لکھے ہوئے ہیں اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو کویسچن کا پارٹ نمبر سولو کرنا ہے اس کا پارٹ آپ نے لکھنا ہوگا اور اسی طرح سے پھر پین کے ساتھ آپ نے اس کویسچنز کا آنسر لکھنا ہوگا اس طرح سے۔ یہ دیکھ لو فرسٹ پیج آپ کا اس طرح سے اٹیمپٹ کیا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھ لو دوبارہ ایک مرتبہ ہیڈنگ آ گئی سبجیکٹ کی، اس کے بعد سیکشن نمبر 1 کویسچن نمبر 2 اور اسی طرح سے جو کویسچن نمبر کا پارٹ آپ سولو کریں گے اس کا پارٹ نہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ تو اسی طرح سے نیکسٹ اگلا پیج دیکھ لو، آپ کے پاس کویسچن نمبر اس سائڈ پر دیکھ لو، تو یہ کویسچن نمبر 1 اینڈ ہوا، تو اینڈ ہوتے ہی مارکر کے ساتھ لائنز لگائی گئیں، پھر وہ تھرڈ پارٹ کر رہا ہے، دوسرا اس کو نہیں آتا تو دوسرا اس نے نہیں کیا۔ اب بیسیکلی کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں 9th کلاس میں عموماً یہ ہوتا ہے ان سٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ پیپر پر جو کویسچن نمبر ہے وہ نہیں لکھتے، وہ اپنی ہی ایک قسم کا جو ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو اب یہ تھرڈ پارٹ اس نے اٹیمپٹ کیا تو پھر اس نے تھرڈ ہی لکھا۔ تو آپ نے بھی اس کو فالو کرنا ہے کہ جو کویسچن کا آپ پارٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں وہی کویسچن نمبر آنسر شیٹ پر لکھیں۔ تو اس طرح سے یہ دیکھ لو سارا کچھ اٹیمپٹ کیا ہوا ہے، اینڈ میں مارکر کی 7 لائنز لگا دی گئیں، واضح طور پر لکھا ہوا ہے ہر ایک چیز۔ ایگزامینر جو چیک کر ہے اس کو آسانی ہوگی پڑھنے میں اور چیک کرنے میں، تو وہ اس طرح سے آپ کو فل مارکس دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ نے بھی نیٹ اینڈ کلین واضح کر کر لکھنا ہے تاکہ جو چیک کرنے والا چیکر ہے وہ آسانی سے پڑھ سکے، الفاظ واضح طور پر ہوں اور نیٹ اینڈ کلین لکھا ہوا ہو، تو اس طرح سے وہ آپ کو فل مارکس دینے پر مجبور ہو جائے اور آپ کو فل مارکس دے۔ تو اب یہ دیکھ لو یہاں پر کویسچن نمبر 2 اینڈ ہو گیا تھا، تو نیکسٹ کویسچن نمبر 3 سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس نے کویسچن نمبر 3 لکھ دیا۔ اب دین کویسچن نمبر 3 کا وہ تھرڈ پارٹ کر رہا ہے تو تھرڈ پارٹ پہلے لکھا ہے اور اس طرح سے اس کو سولو کر دیا ہے۔ اب اسی طرح سے دیکھ لو ڈیفینیشنز جو تھیں اس کے ساتھ اس نے مارکر کے ساتھ ہیڈنگ بنا کر لکھی ہوئی ہیں، اور کویسچن جیسے اینڈ ہوتا ہے تو مارکر کے ساتھ لائنز لگائی ہوئی ہیں، ہر ایک لفظ واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ اور جو اس طرح کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ چیکر کے لیے آسانی کا باعث بنتی ہے۔ پہلے بھی میں نے 1-2 لیکچرز میں آپ کو بتایا ہے کہ جو چیکر ہے وہ عموماً انہوں نے زیادہ پیپر چیک کرنے ہوتے ہیں، تو ان کو جب لکھا ہوا صحیح پریزنٹ مل جائے گا پھر وہ ان کو پڑھنے میں آسانی رہے گی، تو وہ جلد از جلد چیک کریں گے اور آپ کو اچھے مارکس دے کر وہ آپ کا پیپر ختم کریں گے۔ اس طرح سے نیکسٹ وہ اگلے پیپر پر چلیں گے۔ تو اسی طرح سے ہی آپ نے واضح طور پر کھلا کھلا کر کے لکھنا ہے، نیٹ اینڈ کلین، مارکر کے ساتھ ہیڈنگ ضرور دینی ہے۔ اور دوسری بات آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو کوئی کویسچن نہیں بھی آتا تو آپ نے پیپر میں اٹیمپٹ ضرور کر کے آنا ہے۔ پیپر اٹیمپٹ اس لیے کر کے آنا ہے، فرسٹ آف آل آپ نے پہلے سٹارٹ وہ کرنا ہے وہ کویسچنز جو آپ کو بالکل 100% آپ کو کنفرم ہے کہ یہ میرا جو لکھا ہوا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے، تو اس طرح سے پھر انہی کو ہی آپ نے پہلے سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ پہلے والے کویسچن جب آپ کے اچھے ہوں گے تو وہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ بچے نے تیار کیا ہوا ہے، تو اس کا سارا صحیح ہے۔ اگلے والے میں کچھ تھوڑی بہت آپ کی
ایرر آ بھی جائے، کریکشن ہوگی، تو وہ اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو چیک کر دیتا ہے، سولو نمبر مطلب پورے دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے اب یہ آپ کے پاس کویسچن شارٹ کے ختم ہو گئے، اب سیکشن نمبر 2 سٹارٹ ہے، تو اس نے دیکھ لو سیکشن نمبر 2 لکھ دیا، اس کے بعد کویسچن نمبر 5 ہے تو اس کا اے پارٹ آ گیا، اس کو سولو کر دیا اس نے، اور ہر ایک چیز واضح طور پر یہاں پر لکھی گئی ہے، نیٹ اینڈ کلین، ایگزامینر کے لیے، چیک کرنے والے کے لیے یہ آسانی سے وہ پڑھ سکتا ہے، تو اس نے اچھے نمبر ہی دینے۔ اب اس کے ساتھ یہاں پر ایک تھوڑی بہت میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ مسٹیک جو یہ ہے کہ اس نے جسٹ بی پارٹ لکھ دیا۔ اب کویسچن نمبر 5 بھی ساتھ لکھ دیتا تو پھر بہت اچھا بن جاتا۔ کویسچن نمبر 5 پھر بریکٹ میں یہ پارٹ بی لکھ دو، تو اس طرح سے آپ کا ایگزامینر کو چیک کرنے میں آسانی رہے گی۔ اب یہ بی پارٹ تو کافی زیادہ کویسچنز ہیں، تو اس لحاظ سے ایک مسٹیک جو میں نے فائنڈ کیا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی، باقی اوور آل یہ سارا کچھ صحیح لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے پریزنٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے سولو کرنا ہے۔ یہ نیکسٹ اسی طرح سے ایک لانگ کویسچن آ گیا، اس کو سولو کیا ہوا ہے۔ یہ نیکسٹ اگلا لانگ کویسچن آ گیا، اس کے بعد یہ لاسٹ کویسچن ہے جی آپ کے پاس تھیورم کا، تو تھیورم بھی دیکھ لو، ہیڈنگ دی ہوئی ہے، ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے، گیون کا ہیڈنگ دی ہوئی ہے، ٹو پروف کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے، اسٹیٹمنٹ پروف ریزن، اوور آل سارا کچھ اس نے نیٹ اینڈ کلین کر کے لکھا ہوا ہے، تو یہ سارا کچھ واضح طور پر ہے۔ اس طرح سے ایگزامینرز کو امپریشن اچھا پڑتا ہے اور وہ فل مارکس دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے بھی پریزنٹیشن بنا کر لکھنی ہے، پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے، نیٹ اینڈ کلین کر کے لکھنا ہے، اور مارکر کی ہیڈنگ لازماً دینی ہے۔ مارکر کی ہیڈنگ دیں گے تو آپ کے اچھے نمبر آئیں گے، ایگزامینر جو چیک کرنے والا ہے اس کے لیے چیکنگ میں امپریشن اچھا پڑے گا، اور وہ اس طرح سے فل مارکس آپ کو دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے کلاس فیلوز دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔